اب رؤوف صاحب کو جب آپ لے آئیں تو ایک بات اور میں اور کر لیتا ہوں جس کا ہم بات نہیں کر سکے. کل رؤوف صاحب نے اعتراف کیا تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم پاکستان کے باہر سے چل رہی ہے, تو اس پہ بڑے لوگوں کو حیرت ہوئی. تو میں حیران ہوں کہ ان کو حیرت کیوں ہوئی. پوری کی پوری تحریک انصاف پاکستان کے باہر سے چل رہی ہے. لندن امریکہ میں آپ کے خلاف پاکستانی اداروں کے خلاف, پاکستانی ریاست کے خلاف, پاکستان کے نیوکلیر ویپنز کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں. لندن امریکہ میں پاکستان کے خلاف لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. پوری کی پوری تحریک انصاف پاکستان کے باہر سے چل رہی ہے, تو اس پہ حیرانی کس بات کی ہے؟ جی صحیح. جی نہیں, یہ رؤوف حسن صاحب والا جو واقعہ ہے وہ دہشت گردی اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے احاطہ عدالت نہیں تھا. یہ دہشت گردی عدالت کے اندر ایک پٹیشنر آیا اور اس کو تھپڑ مار دیے. یہ دہشت گردی ہے, خوف و ہراس پھیلا دیا وکلا کی جانب سے. جی بالکل, دہشت گردی کی تعریف کر چکی ہے. دہشت گردی کی تعریف سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر دی ہے. اسی کے تناظر کے اندر یہ ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے جو کہ نعیم حیدر یا دیگر کے اوپر سوال کر لو. جی یہ جو کیس تھا یہ والا جو مانیکا وسا والا, یہ تو آپ کو پتا دو پارٹیز ہیں نا براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ, پتا یہ میرا دشمن ہے, وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں دونوں طرف. جی وہاں پہ تو ایک پارٹی کو دوسری پارٹی سے خوف ہے. جو آپ دہشت گردی کی تعریف بتاتے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر ہے کہ ایک بڑی جو ہے زیادہ لوگوں کو خوف محسوس ہوئے ایک حرکت سے, تو خواجہ سرا پاکستان کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر موجود ہے, ان کی طرف سے یہ ان کو ایک حملہ کیا گیا, ان کا کوئی ان کے ساتھ براہ راست دشمنی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی نہیں. جتنے روڈ پر آپ کو خواجہ سرا ملتے ہیں نا کچہری میں, اس سے 10 گنا زیادہ آپ کو جو ہے نا کمرہ عدالت کے اندر یا عدالتوں کے اندر یا کچہری کے اندر آپ کو وکلا ملیں گے. تو دہشت گردی کی جو دفعات لگی ہیں وہ وکلا کا جو ہے وہ حملے کی وجہ سے لگی ہے, یہ کوئی کسی انڈیپینڈنٹ کی وجہ سے لگی تھی. دوسری بات جو آپ کرنا چاہ رہے تھے, جو حیدر نقوی صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں اب تو یہ معاملہ بڑا ایزی بڑا ہو گیا ہے کہ اب تو بانی چیئرمین تحریک انصاف کو یا ان ٹویٹس کو اون کرنا ہے یا ڈس اون کرنا ہے. اگر تو وہ اون کرتے ہیں تو پھر تو ان کو جو کانسیکوینس ہے, جس طرح دفعات لگ رہی ہیں سیڈیشن کی, جس طرح آرٹیکل 6 ہے یا دیگر چیزیں ہیں, تو پھر وہ کانسیکوینس بھگتنا پڑے گا. اور اگر وہ ان کو ڈس اون کر دیتے ہیں تو جو پولیٹیکل کاسٹ ہے کہ جناب جو جتنا عرصے سے نیریٹو چل رہا ہے, آج بھی پی ٹی آئی کے جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بھی وہی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ سمجھ نہیں رہے. اور رؤوف حسن صاحب کا بھی ایک ٹیسٹ آ گیا کہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ اپنی گردن دیتے ہیں یا وہ بانی چیئرمین کی گردن دیتے ہیں, کیونکہ جو میرے سورس بتا رہے ہیں کہ یہ رؤوف حسن صاحب کی ہی ان پٹ کے اوپر جبران الیاس صاحب باہر سے امریکہ سے ٹویٹس کر رہے ہیں, اور بانی چیئرمین تحریک انصاف کی مکمل ان کو جو ہے وہ ایک قسم کی منظوری حاصل ہے. تو یہ اب ساری سچویشن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ رؤوف حسن صاحب یہ کہیں گے کہ جی میں نے خود کی ہیں, خود ہدایت دی ہے جبران الیاس کو, یا میں بانی چیئرمین کی ہی ہدایت میں نے آگے پاس آن کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ آ گیا ہے کہ اپنے قائد کے ساتھ وہ کتنی وفا نبھاتے ہیں. اور پولیٹیکل کاسٹ کیا کتنی پولیٹیکل کاسٹ یہ ہوگی جب وہ کہیں گے جی کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ میں نے ٹویٹس نہیں کرائے, تو ظاہری بات ہے جتنا نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے تو وہ زمین بوس تو ہوگا, لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے سارے. پتہ نہیں پیچھے ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے, کم از کم تھوڑی سی جو شرمندگی تو ہوگی نا کہ جناب یہ جو ہم اتنا کہتے رہے ہیں یہ تو چیئرمین تحریک انصاف کے ٹویٹس ہیں ہی نہیں. جی جی صاحب, پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو منہدم ہوتے ہوئے ظاہر ہے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اور جیسا نقوی صاحب نے فرمایا کہ ظاہر ہے بیرون ملک سے سارا کچھ, یہ پارٹی چلی باہر سے رہی ہے پاکستان کے اندر, نہ بندہ نہ بندے دی زار. اور سن لیں میرا سوال تو سن لیں, اور 2.5 سال تو کر چکے ہو, بنیا تھاڑے کو کچھ نہیں تو ہونا ہون بھی کچھ نہیں, ایویں روندے نہ رہو, کوئی اور کام کر لو, اپنی کوئی کارکردگی بڑھاؤ. اب پلس ہوگا اب جی جو صاحب, مطلب آپ پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, مطلب یہ پارٹی جو ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب ظاہر ہے وہ مان رہے ہیں کہ یہ باہر سے چلائی جا رہی ہے, تو جس طرح یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے حسن ایوب کی طرف سے, تو پھر کیا ہوا؟ جی بتائیں جی کیا ہو گیا, پھر کیا ہو گیا چلا لے. یہ 9 مئی پلس ہو گیا, اور میرے خیال کے مطابق جس طرح کے مقدمات بن رہے ہیں سیڈیشن کے, یہ مقدمہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے, اور ابھی تک تو انہوں نے آگے سے تعاون نہیں کر رہے. ایف آئی اے کے جو تفتیشی وہ ان کے پاس گئے ہیں, کون نہیں کر رہا؟ بانی چیئرمین تحریک انصاف جی ان کے پاس گئے, انہوں نے نوٹ لکھ دیا اس کے اوپر, جو نوٹس ان کو دیا گیا کیا لکھا نوٹس؟ نون سینس کہہ دیا اس کو. کس کو؟ جو نوٹ ان کو نوٹس دیا گیا تھا, تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو نون سینس لکھ کر تو آگے سائن بھی کیے ہیں بانی چیئرمین نے. یہ کہاں پہ ہے یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے جی, آفیشیل ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے. اچھا, تو یہ ایسا پڑا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں وہ تفتیش میں دکھا سکتے ہیں سوشل میڈیا؟ جی دکھا سکتے ہیں جی, بالکل آفیشیل ڈاکومنٹ ہے. اچھا اچھا جی دکھانا چاہیں تو میں بھی دے دیتا ہوں, ریکارڈنگ کے بعد آپ لگا لیں اوپر پیسٹ کر لیں بے شک, جب میں بات کر رہا ہوں گا تو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے, یعنی آپ ملک کے 2 ٹکڑے کرنے کے حوالے سے وہ ویڈیو تھی,
یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اوے اللہ نہ اور کرے یار، پاکستان کوئی کے جو بندے حالات کو ہیں گال کرو. وہ پاکستان کے آج کے حالات کو چلیں 1970 کے حالات جیسا کو مماثلت اس بتانا پاکستان کے مناسب اندر نہیں ہے جی. جس نے بھی یہ بڑا جو غلط غلطی کیا کی ہے انہوں آئین اور قانون کے مطابق اس کو سننی چاہیے. کوئی مقدس گائے نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہم ایک سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں، اس سے باہر نکل نہیں پا رہے.